السلام علیکم۔ پروگرام نور بصیرت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ راشد علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی۔ اس پروگرام کا مقصد اہم دینی مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آج ہم نے سیٹ پر دعوت دی ہے تو بہت بڑا نام دونوں مذہبی اسکالر ہے اور MPhil کر رکھا ہے میرے پیارے بھائی اور دوست محمد ذیشان باجوہ اور پیارے بھائی اور دوست حافظ اسد اللہ علیم حافظہ اللہ۔ ہمارا موضوع ہے سنت کی ہماری زندگی میں اہمیت، یعنی معاشرتی زندگی میں سنت کی اہمیت۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں زندگی کے تمام امور میں اپنی پوری زندگی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شب و روز رسالت مآب کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے اور ان کی ترویج اور اشاعت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہی رسالت مآب سے حقیقی محبت ہے۔ میں اپنے معزز مہمانوں سے اسی موضوع پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے میں ذیشان باجوہ صاحب سے پوچھوں گا کہ سنت سے کیا مراد ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ نے ہمیں مدعو کیا، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں دین کے بارے میں گفتگو کے لیے یہاں پہ مدعو کیا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے جو موضوع چنا ہے بالکل یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور موجودہ دور میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جب لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں۔ بے شک۔ تو ہمیں اس صورتحال میں کہ جب لوگ مادیت زدہ دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں، یقیناً قیامت تک کے لیے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ اور جو آپ نے سوال کیا مجھے کہ سنت سے کیا مراد ہے، جی تو دیکھیں، سنت کا مطلب ہے ایک طریق، ایک راستہ۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مراد یہ ہے، اس کو ہم تین جو ہے وہ اس میں بیان کر سکتے ہیں کہ اس کی تین قسمیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی قسم اس کی یہ ہے کہ وہ کام جو خود نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو، ایک یہ سنت ہے۔ دوسرا وہ کام جس کا نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور سنت کی تیسری قسم یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اسے منع نہ کیا ہو، یعنی اسے پسند فرمایا ہو، تو اس کی بھی جو ہے نا یہی ڈیفینیشن ہے کہ یہ بھی سنت ہے، جو جس پہ اللہ کے پیارے نبی نے خاموشی اختیار کی ہو۔ تو سنت سے مراد تو یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی نے کیا، ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا۔ اور تیسری قسم جو کام آپ کے سامنے ہوا، وہ جو ہے اس کے اوپر آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ جو ہے نا وہ سنت کہلاتا ہے۔ یعنی قولی، فعلی اور عملی، یا کسی سائل نے سوال کیا اللہ کے نبی سے پھر آپ خاموش رہے۔ قولی، فعلی اور تقریری حدیث، یعنی کہ جس کے اوپر خاموشی اختیار کی اس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر اگر کسی سوال پہ خاموش رہے تب بھی وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ حضرت اسد العلیم صاحب سے سنت سے کیا مراد ہے؟ وہی جواب دے رہے تھے میرے بھائی جناب محمد ذیشان باجوہ صاحب کہ سنت وہ واضح فرما رہے تھے کہ لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب راستہ اور طریقہ ہے۔ اگر اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہی جو انہوں نے تین قسمیں بیان کی ہیں، اس میں سب سے جو پہلے انہوں نے بتایا کہ قولی، اس کے بعد فعلی، اور اس کے بعد جو ہے تقریری ہے۔ تقریری بھی اسے کہتے ہیں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہ کے مقرر کر دیا ہو، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی عمل وقوع پذیر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو
وہ بھی دین میں مقرر ہو چکا ہو، تو اسے کہتے ہیں حدیث کی یہ سنت کی تیسری قسم۔ میں اس میں یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ سنت میں اس کے مترادفات کچھ اور بھی الفاظ ملتے ہیں، ایک ہے حدیث، اس طرح ایک ہے اثر، تو یہ بھی سنت کے مترادفات میں سے ہیں اور اس کی جگہ پہ وہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن سنت میں قدر وسیع مفہوم پایا جاتا ہے جو بیان ہو چکا ہے الحمدللہ، تو اس کا مزید انشاءاللہ۔ حضرت اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن کریم کے اندر سنت کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے؟ سنت کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکم دیا اور ارشاد فرمایا، ایک جگہ نہیں متعدد بار ہے۔ ایک جگہ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے فاتبعونی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دو کہ میری پیروی کرو، میری سنت پہ چلو، میرے طریقے پہ چلو، میری اتباع کرو۔ بس یہی ایک طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے اپنے سے محبت کرنے کا۔ اگر کہ ویسے دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، وہ اپنے طریقے سے جتنے مرضی عمل بھی کر لے تو اللہ اس محبت کے دعوے کو مانتا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سنت کے اوپر عمل کرنے کا جو فائدہ اور جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا نفع ہے اس چیز میں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں عمل کریں، آپ کے طریقے پہ چلیں، آپ کی اتباع کریں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اس کا فائدہ جو ہمیں دنیا میں دے گا وہ کیا ہے، اور جو آخرت میں دے گا وہ کیا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس کے فائدے بتائے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو اخروی فائدے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا، اور جس سے اللہ محبت شروع کر دے گا اس کو دنیاوی طور پہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں ایک دعا ہے کہ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، جو تیرا دوست ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور جو ہے تیرا دشمن ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو یہ اللہ کا ولی اور دوست بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلا جائے۔ اور اخروی فائدہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا دوست بن جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ اور سنت پہ چلے گا، اتباع کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، پھر میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور جس کے گناہ معاف ہو جائے سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے مقدر میں کامرانی ہی ہوں گی اور فوز و فلاح کا وہ مالک ہوگا۔ تو یہ سنت کے فائدے ہیں۔ ایشان بھائی آپ بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سنت کی کیا اہمیت ہے؟ جی بہت شکریہ آپ صاحب۔ جیسا کہ آپ صاحب بیان کر رہے تھے، سنت کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے، دیکھیں پورے کا پورا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے، آپ کی سنتوں کے بیان میں بھرا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہے، تو بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ بے شک۔ تو اس نے کہا جی پڑھا ہے۔ کہا کان خلقہ خلق القرآن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں وہ قرآن ہی تو ہے، سارا پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں قرآن کے اندر ہی جیسے کچھ آیات کی طرف اشارہ کیا میرے بھائی اسد الحلیم صاحب نے، اسی طرح دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس انداز سے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ سنت کو کیا ہے وہ آیت کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُلُ فَخُذُوهُ، ماشاءاللہ، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے نبی جو آپ کو دیں ہاں جی اس کو لے لو۔
اور نبی رحمت کیا ہمیں دے رہے ہیں؟ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بے شک عمل دے رہے ہیں، ہمیں حکم کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُلُ فَخُذُوهُ، وہ پکڑ لو جو اللہ کے نبی دیں، جو فرمائیں اس کے اوپر پکے ہو جاؤ، تو پھر انشاءاللہ راہیں کھلیں گی ہدایت کی اس سے۔ تو ایک چیز اور اس کے ساتھ اسی طرح جیسے کہ آپ صاحب نے وہ آیت پڑھی کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، بالکل اسی سے جو ہے نا متصل ایک آیت جو ہے نا اسی سے ملتی جلتی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی سنت کی اہمیت کو بیان کرتے چلے جائیں تو بہت جو ہے نا یہ ایک بڑا عنوان ہے، یعنی جیسے شان بھائی نے کہا شیخ کہ سنت وما آتاکم الرسول فخذوہ، سنت کو اپنی معاشرتی زندگی میں ہم کیسے داخل کر سکتے ہیں، یہاں یعنی ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا زندگی معاشرت وہ سنت کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کے پیغمبر کا وہ طریقہ بتائیں، آپ اٹھتے کیسے تھے آپ کے معمولات کیا تھے، تاکہ ہمارے ناظرین اپنی زندگی میں وہ امپلیمنٹ کریں۔ بہت ہی اچھا سوال کیا جناب رائد صاحب آپ نے، اللہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آج ہمیں کمی صرف اسی چیز کی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سیکھتے نہیں ہیں، بے شک، اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا عملی زندگی میں ان کو اپنانا یہ تو اس کے بعد کی بات ہے۔ پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور ایسا کوئی پہلو نہیں چھوڑا گیا دین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقہ کار سے جس سے ہماری رہنمائی نہ ہو۔ ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے۔ جب بھی ہم دیکھیں گے تو ہمیں کتب احادیث میں ہر چیپٹر ملے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست کیا تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نجی زندگی کے معاملات کیسے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے شاگردوں کے ساتھ معاملات کیا تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بطور جج کیسا کردار تھا۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کسی جج نے رہنمائی لینی ہے تو اس کے لیے حجر اسود کی تنصیب کا فیصلہ نمونہ ہے، بے شک، اور اگر کسی نے کوئی شاگرد ہے تو اس کے لیے یہ چیز قابل نمونہ ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے، وحی کی نزول کے وقت زانوی تلمذ جیسے آپ نے ان کے سامنے بیٹھ کے سیکھا، ہمارے لیے وہ نمونہ ہے کیسے وہ ادب و آداب کا ماحول ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی استاد ہے تو صفا اکیڈمی کے اس معلم کائنات کو دیکھے کہ جس نے کس قدر کم وسائل میں ایسی ایک قوم تیار کر دی کہ دنیا کے قائد بنے، اور جس طرح بھی رخ کیا کامیابیوں نے ان کے قدم چومے۔ دیکھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی ایسا پہلو ہے ہی نہیں کہ جو تشنا کام ہو، ہر پہلو میں سیرابی ہی سیرابی ہے۔ اگر ہم اپنے نجی معاملات دیکھنے کہ ہمیں اٹھنا کیسے ہے، دعائیں موجود ہیں، بے شک، حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وہ اذکار موجود ہیں۔ اگر سب کا ذکر کیا جائے تو یہ پروگرام تنگی دامن کا شکوہ کرے گا۔ تو چند ایک مشہور دعائیں ہیں کہ حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح اٹھا کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیداری کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، سبحان اللہ، مشہور کتب احادیث میں موجود ہے، اور بڑی جامع دعا ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ بے شک، دیکھیں موت کو زندگی کی بہن کہا جاتا ہے، تو اس طرح آدمی کو اپنی آخرت بھی یاد رہتی ہے، لیکن ہم جیسے ہی صبح بیدار ہوتے ہیں اس سنت کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں تو ایک رواج بن گیا ہے، حضرت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو
اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تقابل کیا جائے موجودہ زمانے سے. اب لوگ اٹھتے دیر سے ہیں، 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے، پھر کہتے ہیں ہمارے کام میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ہماری زندگی ٹھیک نہیں ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، جادو ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اگر اللہ نبی کی زندگی کے پیروی کو فالو کرتے ہوئے صبح کی نماز پڑھے، آپ کی پتہ اذکار پڑھے، تو بتائیے کیا ان کے یہ تمام مسئلے حل ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ ایک آدمی اگر سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھ رہا ہے تو وہ ایک نہیں کئی سنتوں کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، بلکہ فرائض بھی ساتھ ہی چھوڑ گئے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح جلدی اٹھتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ سحری کے وقت اٹھ جایا کرتے، اور سحری کا وقت وہ ہے کہ فرضی نماز کے بعد اگر کسی نماز کی اہمیت ہے نفلی نمازوں میں سے تو وہ تہجد کی نماز ہے، کہ وہ وقت وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ خود آسمان دنیا پہ آ چکا ہوتا ہے. اس کی کیفیت مجہول ہے، جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہے، اور وہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے سحری کے وقت اپنے بندوں کو آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی من یدعونی فاستجیب لہ، کو میرے سامنے آ کے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں. اگر کوئی بندہ جلدی اٹھنے کی عادت کو اپنا لیتا ہے، اس کی بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ جو اس کی تمنا ہے، دل میں ہے، وہ مانگنا چاہتا ہے اور اس کو ٹائم نہیں مل رہا. بے شک اگر اٹھ جائے تو اللہ تو آ کے آوازیں لگا رہا ہے. بہت سے بیمار ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں شفا مل جائے، لیکن وہ اپنے دستے دعا کو دراز نہیں کرتے اس وقت اٹھ کے، یہ بھی سنتوں کو چھوڑ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اس تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے، آپ کے لیے تو اللہ نے فرض کر دی تھی. بے شک سورہ مزمل میں اس کے تفصیلی ملتے ہیں. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز کے بعد پھر صبح کی اذان ہوتی، اور صبح کی اذان کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اذان کے بعد دو سنتیں گھر میں ادا کرتے اور پھر لیٹ جاتے، اور وہ دعائیں ملتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعائیں پڑھا کرتے. پھر جب نماز کا وقت ہوتا، گھر تو دور نہیں تھا، قریب ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک تھا. یعنی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ صبح کی 2 سنتیں دنیا مافیا سے بہتر ہے. یہ دیکھیں، ہم یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. آج ہماری دوڑ امیر ہونے کی ہے. اس دنیا میں جو سب سے امیر شخص ہے، کتنی دولت ہوگی اس کے پاس؟ بل گیٹس ہوگا، اس سے کوئی شاید اس سے بھی بہت زیادہ بے شمار لوگ ہوں گے. لیکن حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو سب سے امیر شخص وہ ہے ان سارے دولت مندوں سے بھی. سب سے امیر شخص وہ ہے جو صبح کی 2 سنتیں ادا کر لیتا ہے. بے شک، یعنی دنیا مافیا سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رکعتین ہی 2 رکعتیں من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. سبحان اللہ. دنیا اور جو کچھ اس میں سب سے زیادہ بہتر، یعنی کہ وہ آدمی سب سے امیر ہو چکا ہے جس نے صبح کی 2 اور فرضوں کا کیا حال ہوگا. بے شک بے شک. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کریں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ اس وقت آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں کتنی خیر و برکت سے محروم رہا وہ شخص کہ جس نے 7 بجے اٹھنے کے ارادے سے الارم لگایا ہوا ہے، اور وہ کس قدر خیر و برکت سے محروم رہ چکا ہے. اور وہ شخص کتنی خیر و برکت حاصل کر چکا ہے جو اس نیت سے سویا کہ میں نے فجر باجماعت ادا کرنی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری بات کہ جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور پھر آ کے سوتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے میں نماز فجر باجماعت ادا کروں گا، پھر اٹھتا ہے نماز فجر باجماعت ادا کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. بے شک. ناظرین، جو بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے باجماعت، پھر صبح کی نماز پڑھتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے ساری رات عبادت کی ہے، ساری رات نماز پڑھی ہے. جو موٹیویشن اسپیکر ہیں وہ اپنی سپیچز کے اندر ہمیں ایک ہی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھیں، محنت کریں، پھر کام کریں، پھر کام کریں، پھر کام کریں، پھر کام کریں، اور دنیا سے اسی تگ و دو میں چلے جائیں. اس میں کامیابی نہیں ہے.
کامیابی حقیقی کامیابی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، حقیقی کامیابی رسالت مآب کی تابعداری میں ہے، فرمانبرداری میں ہے۔ ہم دشان بھائی سے پوچھوں گا، دشان بھائی، کہ جو ایک ربط خراب کر دیا ہے مختلف مفکرین نے دنیا کے بارے میں، لاہ و لعب کے بارے میں، لوگ دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور رات گئے تک وہ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں اور رسالت مآب کی سنتوں کو پس پش ڈال رہے ہوتے ہیں، انہیں ہم کس طرح سنت کے میدان میں ان کی زندگی میں سنت کو کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ جی آپ صاحب اس کا جو ہے نا سنت کے حوالے سے دیکھیں، جیسے کہ آپ صاحب نے بیان کیا، عشاء کی اہمیت بتائی کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ اور پھر آپ سنت کے مطابق سو جاتے ہیں اور پھر فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتے ہیں آپ جماعت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت ساری رات عبادت میں لکھ دیتے ہیں بے شک۔ تو اور اس کے برعکس اگر یہ وہی دنیا والے یا لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم دیتے ہیں یا وہ ویسے جو ہے نا وہ مصروف رہتے ہیں تو وہ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور ہم جو ہے نا اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کہیں لیکن ہم سنت پہ عمل نہ کریں، ہم رات گئے تک جا کے پھر کس طرح ہم جو ہے نا ہمارے رزق میں برکت آ سکتی ہے، کس طرح ہمارے معمولات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے معمولات بہتر کرنے کا صرف ایک ہی حل اور طریقہ ہے، وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رول ماڈل بنا لیں حقیقی معنوں میں، حقیقی معنوں کے اندر۔ یقین کر کے جانے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اور اگر ہمارا ایمان ہے اور ہے کہ ہم نے کل اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے تو پھر جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے اوپر چل کے ہم کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک دیکھیں بڑی جو دکھ کی بات ہے اور موجودہ دور میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس کا استعمال اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ ہم نے جو ہے نا ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا، اس سے ہی لوگ جو ہے نا دین کا کام بھی لے رہے ہیں لیکن اس سے لوگ خرافات کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا وہ برائی میں بھی آگے جا چکے ہیں۔ لیکن دشان بھائی، اللہ کے پاس پیغمبر نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی بندہ گفتگو نہ کرے بلکہ سو جائے۔ جی بالکل، یہی سوال میں شاید یہ بڑا اہم سوال ہے آپ صاحب کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو سنت ہے، علماء کرام نے، میرا جو سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ علماء کرام نے پوری طاقت اور قوت سے عبادات کو فوکس کیا، یہاں جھگڑے کیے، فساد کی، جنگیں کی اور پوری قوم کو تقسیم کر دیا، فرقے بنا دیے، گروہ بنا دیے، یعنی ایک ہی ٹاپک پر، وہ ہے عبادات، لیکن معمولات جو ہے، معاشرت ہے، اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، وہاں آئے نہیں، اسے فوکس ہی نہیں کیا۔ اسے ہم کیسے بحال کر سکتے ہیں؟ ایک سیکٹر میں ہم نے سارا کام کر لیا، نمبر آف جماعتیں بنا دی، مگر ایک بہت بڑے سیکٹر کو ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ منڈیوں کے جتنے کاروبار ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، بے شک بازار ہے ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بازار کو بری جگہ کہا ہے، لیکن اگر اس بری جگہ کے اندر بیٹھ کے کوئی اچھا کام کرتا ہے، صحیح تجارت کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تاجر صدوق الامین، سبحان اللہ، کہ وہ آدمی نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا مقام و مرتبہ قیامت کے دن یعنی ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ اللہ پاک ان کی رفاقت نصیب کرے گا۔ کیوں؟ سبحان اللہ، کہ وہ اتنی غلط جگہ کے اوپر بیٹھ کے بھی، لیکن اس نے اللہ کو نہیں بلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نہیں بلایا۔ سبحان اللہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر سارے مسالک متفق ہیں۔ کوئی مسلک ایسا تو نہیں جو کہتا ہے کہ ملاوٹ کرو، بے شک کوئی مسلک ایسا تو نہیں جو کہتا ہے دھوکہ کرو، کوئی مسلک ایسا تو نہیں جو کہتا ہے جھوٹ بولو۔ یہ تو سارے متفقہ مسائل ہیں، لیکن اس پر فوکس جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا۔ حضرت آپ نے بہت بہترین بات کہی ہے۔ شاید افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں تو ایک عام کلچر بن گیا ہے کہ جو جتنا بڑا الحاج ہے اتنا بڑا وہ ملاوٹ کرنے والا ہے،
ہمارے دودھ میں ملاوٹ ہے، خوراک میں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ملاوٹ تو بالکل عام ہے، لوگ ذرہ اور شرم محسوس نہیں کرتے، حالانکہ رسالت مآب نے واضح فرما دیا من غشا علینا فلیس منا، جو ملاوٹ اگر ہمیں سے نہیں ہے۔ پر جو بنیادی مسئلہ ہے، یعنی ہم علماء اکرام نے عبادت کو فوکس کیا، معاشرے کو فوکس کیوں نہیں کیا؟ علم کی کمی ہے، یا مدارس کے اندر اس سلیبس کو پڑھایا نہیں جاتا، یا جو کمیٹیاں ہیں وہ اس طرف آگاہی نہیں دیتی، کیا مسئلہ ہے؟ اصل جی آپ صاحب، میں اس کے اوپر اس لحاظ سے میں روشنی ڈالوں گا کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہم دیکھیں کہ سنت کسی ایک پہلو کا نام نہیں ہے، بے شک سنت کے معاشی پہلو بھی ہیں، ہم نے اپنی معاشرت کو کیسے جو ہے نا معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، معیشت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ میں اس واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی آپ کی، یعنی کہ آپ نبی نہیں تھے بنے، آپ کی عمر 25 سال تھی، اس وقت آپ نے جب تجارت شروع کی تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کا طریقہ دیکھ کر، آپ کا اصول دیکھ کر تجارت کے، اس وقت جب ابھی بعثت بھی نہیں ہوئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا زندگی کو دیکھ کر انہوں نے بھی اپنا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ تجارت کر، میرا مال لے کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غلام بھی ساتھ تھا، وہ غلام گیا اور اس پہلے بھی وہ جاتا تھا، پہلے بھی وہ لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ بہت خوبصورت انداز میں تجارت کرتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ پہلے جب وہ مال لے کر جاتے تھے تو وہ ایک ہی ڈھیر لگا دیتے، اچھی بری ساری کھجوریں ایک جگہ جو ہے نا وہ اکٹھی کرتے تھے، پھر اس کا ریٹ لگاتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک طریقہ دیا کہ نہیں بھائی، بہترین کھجوریں ان کا الگ ڈھیر لگایا، پھر جو متوسط ہیں ذرا ان سے کم ان کا الگ ڈھیر، اور پھر تیسری کیٹیگری، یوں سب کا ریٹ بھی الگ لگایا اور اس کے پیسے بھی زیادہ ملے اور منافع بھی زیادہ ہوا۔ مال تو اتنا ہی تھا لیکن منافع زیادہ ہوا، ایک طریقے کے مطابق کام کرنے۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھے کہ معاشی پہلو کے حوالے سے ہمیں ہماری رہنمائی کی، تجارت میں عدل کا بہترین معیار مقرر کیا، معاشی پہلو ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ جو لوگ، اب ہر کوئی فصل نہیں اگا رہا، ہر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن جب ہم کچھ لوگ غریب ہیں، ان کے پاس تو جو ہے نا وہ رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، لیکن ان تک اگر ہم اپنی زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال اور عشر کا مال اگر پہنچاتے ہیں تو یقیناً ان کی معیشت جو ہے وہ بھی کسی حد تک ہم ان کے لیے سہارا بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بھائی شیخ، بہت کم وقت ہے، ایک ہمارا چھوٹا سا کوشچن یہ ہے کہ صحابہ کرام کو سنت سے جو پیار تھا، میں چاہتا ہوں آپ دونوں دوست اسے تھوڑا بیان کر دیں مختصر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم جماعت ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت عمدہ سوال ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے واقعات کا تذکرہ ہو، وہ جماعت ایسی ہے کہ ان کے پاس قرآن کریم بھی یہی تھا جو ہمارے پاس ہے، بے شک، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی یہی تھی جو ہمارے پاس پہنچی ہیں، بے شک، لیکن ان کا معیار بہت بلند تھا۔ بے شک، ان کو اگر کسی سنت کا پتہ چل جاتا تو وہ اس پر عمل شروع کرتے تھے، بے شک، لیکن ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں، سننے کے باوجود، پتہ لگ جانے کے باوجود، علم ہو جانے کے باوجود۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جذبہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جذبہ اپنے دل میں بنا لیں کہ ہمیں جب کسی سنت کا پتہ چلے گا ہم اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ بے شک، سب سے پہلے یہ ہے، یہ ایک پہلو ہے جو ہم نے دل میں بٹھانا ہے، اس کے بعد ہماری تبدیلی شروع ہو جائے گی، بے شک، ہم اور ہمارا معاشرہ بہتر ہو جانا شروع ہو جائے گا۔ ہر انسان یہ سوچ لے کہ جب مجھے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا علم ہو جائے گا تو میں اس پر عمل شروع کروں گا۔ صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے یا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اتنا فرمایا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ابھی دروازے کے اوپر ہی تھے، اندر داخل نہیں، وہیں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے کہا عبداللہ تمہیں کیا ہوا، تم وہیں بیٹھ گئے؟ کہا حضور آپ نے جیسے ہی فرمایا اور میں ایک قدم آگے نہیں چل سکا، کہیں آپ کی سنت کی مخالفت نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شام بھائی یہ جذبہ تھا صحابہ کرام. اس طرح دیگر واقعات ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے گھر بیٹا نہیں پیدا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ. تو کسی عورت نے گھر سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو ہم اونٹ ذبح کر کے عقیقہ کریں گے. تو اونٹ بکرے سے بڑا بھی ہے، گوشت بھی زیادہ ہے، فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تقسیم زیادہ ہوتا ہے. لیکن سنت عقیقے کے اوپر جو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھیڑ کے یا بکرے کے 2 بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے 1. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بولی، کہنے لگی لا بل سنت افضل، بیٹا مل جائے گا لیکن سنت پہ عمل ہی کریں گے، کیونکہ سنت ہی ہر چیز سے افضل مقدم ہے. تو یہی ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں ہم یہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں کہ ہم سنت پہ عمل کریں گے اور سنت طریقے پہ وہ اپنائیں گے اور اسی کو مقدم رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. شان بھائی آپ اس میں جی، میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ان کی وہ بات سامنے رکھوں گا کہ سنت کی اہمیت صحابہ کے قریب کیا تھی. تو وہ واقعہ اور وہ بات ان کی کہ وہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں سبحان اللہ اور اس کا بوسہ لینے لگے ہیں. بے شک. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے، تو نہ کوئی فائدہ کر سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، مجھے یہ پتا ہے، لیکن اس کے پیچھے میں تمہیں چوم کیوں رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے چوما ہے. بے شک. ماشاءاللہ. یہ ہے سنت کہ یہ سنت پوری کر رہا. بے شک. حالانکہ جو ہے نا وہ نفع نقصان کا مالک بھی نہیں اسے ٹھہرا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن سنت سمجھ کے چوم رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کے لب مبارک لگے ہیں تجھے، اس لیے تو مبارک بھی بن چکا ہے اور تجھے چومنا سنت بھی ہے، تو کیونکہ وہ جنت کا پتھر ہے. تو اس لیے یہ ہے صحابہ کے قریب جو ہے نا سنت کی اہمیت کہ وہ اتنی باریکی سے سوچا کرتے تھے سنت کے بارے میں. تو صحابہ کرام کی زندگی کے بے پناہ واقعات ہیں اس معاملے میں. تو اللہ رب العزت سے میں نا آپ صاحب پروگرام کا ٹائم مکمل ہونے والا، ماشاءاللہ علامہ ذیشان صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے، ہمارے تقریباً معاشرے میں آج کل ہر کوئی پریشان ہے. بے شک. کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں کہ پریشانی کیوں ہے. ہم اس کی وجہ دریافت کرتے ہیں بظاہر کہ شاید پیسے نہیں، شاید وسائل نہیں، مسائل زیادہ ہو گئے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں ہم نے اس طریقے کو تو نہیں چھوڑ دیا جو آسانی والا تھا، وہ ہے سنت پہ عمل کرنا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بے شک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قافلہ بھیجا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں تھے. آپ نے جمعے کا دن تھا، صبح کے وقت اس کو روانہ کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے. وہ سارے صحابہ روانہ ہو گئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے جمعہ پڑھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، عبداللہ بن رواحہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. بے شک. آپ نے کہا عبداللہ میں نے تمہیں بھیجا نہیں تھا صبح، تو کیوں نہیں گیا؟ اور ان کا جذبہ دیکھے کتنا اچھا ہے. وہ کہتے ہیں حضور آپ نے ہمیں ایک مہم پہ بھیجا، زندگی کا پتہ نہیں ہے، جمعے کا دن تھا، سواری میرے پاس تیز تھی، میں نے سوچا کیوں نہ یہ بھی ثواب لے لوں. بے شک. کہ آپ کے پیچھے جمعہ ادا کروں. مسجد نبوی ہے اور وہ مسجد نبوی جہاں ایک نماز پڑھنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. بے شک. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی عظیم بات تھی. کہنے لگے حضور میرے دل میں یہی وجہ تھی، یہ نیت تھی کہ میں جمعہ پڑھوں اور پھر اس قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا. دیکھنے میں یہ بات بہت اچھی ہے صاحب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا جی. اور آپ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض، اے عبداللہ
اب تو اگر ساری کائنات میں جو جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ ثواب نہیں تمہیں ملے گا جو صبح میرے حکم پہ جانے والے کو مل گیا. یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ اجر اور ثواب اس کام کو اپنانے میں ہے جس کا حکم رسالت میں آپ نے دیا ہے. بے شک کوئی عمل ہو، قول ہو، فعل ہو، ہماری زندگی نجی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، حقوق والدین ہو، بیوی کے حقوق ہو، ہمارا رہن سہن ہو، بازار میں جتنے بھی معاملات ہیں. ناظرین برکت تب ہوگی جب وہ تمام معاملات رسالت میں آپ کی زندگی کے مطابق ہوں گے، آپ کے حکم کے مطابق ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور میرے مہمانوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.